إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، والملقب بطه ياسين، المكي المدني الهاشمي القريش، مولانا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وثولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثار الباقرية والآثار الجعفرية والعلم الخاتمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهابة العسكرية والغابة الولاية بالقائم المنتظر المهدي وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من السقيفة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر سید ریاض علی جعفری، اشرف النساء بیگم سیدہ جعفری اور سیدہ بیگم طیبہ بیگم، ان کی روح کو رسال فرما دیں، اور اپنے اپنے مرحومین اور تمام شان حضرت کرات جن کا کوئی والی وارث نہیں، ان سب کی روح کو رسال فرما دیں. عزیزان اکرام قدر، معزز سامعین، عزاداران مظلومت کربلا، اربعین کے ایام قریب ہیں. مسلسل اسی حوالے سے ان 5 مجالسوں کا انعقاد کیا گیا. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا انشاءاللہ ان مجالسوں کا موضوع ولایت رہے گا، اور اسی کے ذیل میں گفتگو کا آج تیسرا مرحلہ ہے. عزیزان اکرام قدر، آئے ولایت کہ جو بہت ہی مشہور و معروف آئے کریمہ ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. تمام مورخین، تمام اہل سنت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا اس کے شان نزول کو بیان کیا تھا. عزیزان اکرام قدر، دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. آج اللہ نے اسی لیے ہر دور میں ایک امام کو منتخب کیا، پہلے انبیاء کو، اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کو. کیوں؟ ہماری ہدایت کے لیے. ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، اور پھر بعد میں اماموں کا سلسلہ جاری رہا. آج بھی ہماری ہدایت کے لیے ایک امام پردہ غیب میں رہ کر ہماری ہدایت کر رہا. آج بھی ہمارا امام پردہ غیب میں رہ کر ہماری ہدایت کر رہا ہے. عزیزان اکرام قدر، دیکھیے
یہ اماموں کا سلسلہ جناب ابو طالب کے بعد سے شروع ہوا، جناب ابو طالب کے بیٹے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھیں عرض کروں، قرآن مجید کا بہت ہی مشہور و معروف سورہ یوسف، آپ نے مسلسل اس کی تلاوت بھی کی ہے، اور آج تو اس کا پورا سیریل بھی بن چکا ہے، آپ کے ذہنوں میں اس کا خاکہ موجود ہے۔ بس دو جملے کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ سورہ یوسف میں کیا ہے؟ قرآن کا خود قرآن کہہ رہا ہے احسن القصص، سب سے بہترین قصہ جو ہے وہ سورہ یوسف ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا ہے سورہ یوسف میں؟ سورہ یوسف حضرت یوسف نبی ہیں، ان کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ پورے قصے کو بیان نہیں کرنا، صرف دو جملے۔ جناب یوسف کے 11 بھائی ہیں، 11 بھائی تھے نا۔ ایک بھائی ان کا چھوٹا بھائی جس کا نام بنیامین ہے، اور ان کے 10 بھائی جو دوسری ماں سے تھے۔ جناب یعقوب حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو اور بھائیوں کو حسد ہونے لگا۔ جو 10 بھائی تھے، حسد ہونے لگا کہ باپ انہیں بہت چاہتا ہے، حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے یہ نبوت کی محبت ہے۔ توجہ، یہ نبوت کی محبت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو 10 بھائی تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ آج ہم اس بھائی کو جناب یوسف کو باپ سے جدا کر دیں گے، تو محبت ان سے ہٹ کر ہمارے اوپر آ جائے گی، ہمیں محبت کرنے لگیں گے۔ دیکھیے تعداد پہ نہ جائیے، جا کر سنیے گا، جو ہے میں آپ کو سنا کر جاؤں گا، ایسا نہیں میں تعداد کو دیکھ کر مجلس نہیں پڑھتا۔ میں نے اپنی پہلی مجلس میں بیان کیا تھا، لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی افراد کو آنے تو جب مجلس ہوگی، نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ نہیں چاہتا کہ جو شروع سے بیٹھا ہو آخر کے لوگوں کی وجہ سے میں انتظار کروں اور ان کا نقصان ہو، نہیں عزیزان گرامی قدر۔ اسی لیے جو بھی ہے آپ جا کر سنیے گا، تعداد پہ نہ جائیے گا۔ کربلا میں صرف 72 تھے، کربلا میں صرف 72 تھے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا کہ بھائی کو جدا کر دیں گے باپ سے تو محبت ہماری طرف آ جائے گی۔ میدان میں لے کر گئے، پورا قصہ آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن جیسے ہی قتل کا ارادہ کرتے ہیں 10 بھائی، قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس میں سے ایک بھائی کے جس کا نام ہے لاوی، جناب لاوی نے اپنے بھائیوں سے کہا دیکھو تم قتل نہ کرو، توجہ، تم قتل نہ کرو، بھائی ہے ہمارا، قتل نہ کرو۔ بھائی آخر بھائی تو ہے ہی، قتل نہ کرو، کوئی اور راستہ دیکھو۔ ایک مرتبہ نظر پڑی، ایک کنواں تھا، کہا کہ اس کنویں میں پھینک دو۔ یہ جناب لاوی کی تھوڑی سی محبت نبی کے لیے اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے جناب یوسف کی نسل میں نبوت کو نہیں رکھا، بلکہ جناب لاوی کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ بھائی توجہ، کیوں؟ صرف انہوں نے نبی سے، اللہ کے نبی سے نبوت کو، اللہ کے نبی سے محبت کو دکھایا، محبت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے کہا میں تمہاری نسل میں نبوت کو رکھ دوں گا۔ آئیے ذرا دیکھیں، جس ابو طالب نے رسول کو پروان چڑھایا ہو، اللہ نے کہا اے ابو طالب تم نے میرے بھتیجے کو پروان چڑھایا، میں نے تمہاری نسل میں امامت کو رکھ دیا ہے، میں نے تمہاری تمہاری نسل میں امامت کو رکھ دیا۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ ہے ابو طالب کی شان۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں کہ جب امام علی کی ولادت ہوئی ہے، کس طرح سے آپ کے ذہنوں میں موجود ہے پورا واقعہ، کیا پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں کہ جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو کس طرح سے جناب فاطمہ بنت اسد کو جب ولادت کا وقت آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ خانہ کعبہ کے قریب آ گئی،
اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتی جا رہی، اور جملے سنیے گا جناب فاطمہ بنت اسد کے، کیا کہتی ہیں کہ پروردگار عالم میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، میں تجھ پر ایمان لے کر آئی ہوں، اور تیری کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہو، تجھے واسطہ ہے اس ابراہیم کا جس نے اس خانہ کعبہ کو بنایا ہے، اس کی تعمیر کی ہے، تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے۔ یہ جملہ کہہ کے یہ دعاؤں کے فقرے جناب فاطمہ بنت اسد نے بیان کیا اور کہا پروردگار عالم میری مدد کر، میری مدد کر۔ بس جیسے یہ جملے کہے فوراً خانہ کعبہ میں ایک در کھل گیا، فوراً ایک در کھل گیا، دیوار شگافتہ ہو گئی۔ اب دیکھیے کہ جب کوئی بھی شخص اگر کوئی دیوار کے قریب ہو اور دیوار اگر گرنے لگے تو انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ایسی حالت میں عورت بھئی دیوار کے قریب جائے گی یا اس سے بچے گی؟ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جیسے ہی دیوار میں شگاف ہوا، دور نہیں ہٹی بلکہ اور قریب ہوتی چلی گئی، اور اتنا قریب ہوئی کہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، ادھر دیوار بند ہو گئی۔ یہ ماجرا عباس ابن عبد المطلب دیکھ رہے تھے۔ فوراً جانے کے بعد جیسی جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی، فوراً پورے مکے میں دیکھیں ایک جملے کی طرف آپ کو متوجہ کروں کہ یہ جو جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب گئی اور جانے کے بعد کہا کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں، لا چکی ہوں، تیری کتابوں پر بھی ایمان ہے، تیرے رسولوں پر بھی ایمان ہے۔ یہ سب بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ، یہ سب بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے کہنے تھی پروردگار تجھے واسطہ اس خانہ کعبہ کا، میری مدد کر، پروردگار کر دیتا۔ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد نے یہ کہہ کر کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، ایمان لا چکی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان ہے، تیری کتابوں پر ایمان ہے، اس بات کی گواہی دے دی کہ دیکھو اگر آنے والی تاریخ، آنے والے ایام میں یا آنے والے دنوں میں اگر کوئی مورخ بڑھ کر یہ کہے کہ اس مولود کا باپ کافر تھا، میں نے یہ اعلان کر کے بتا دیا کہ دیکھو مسلمان عورت کبھی بھی کافر کی زوجیت میں نہیں رہ سکتے۔ بھئی یہ اعلان بتا رہا تھا کہ دیکھو ابو طالب کافر نہیں ہے، ابو طالب کافر نہیں ہے۔ عزیزان اکرامی یہ سب کچھ جب ہو چکا تو ایک مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مکے میں یہ اصول تھا کہ جس کی بھی ولادت ہوتی تھی تو خانہ کعبہ کے قریب ایک پتھر تھا، اس پر لا کے اس بچے کو لٹا دیا جاتا تھا، اور یہ ان مکے والوں کا، کفار کا ایک اصول تھا کہ بچے کو یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ صحیح راستے سے آیا ہے یا نہیں، پھر اس پر اذیت انہیں پریشان کیا جاتا تھا۔ خیر کہا جب ابو طالب اپنے بیٹے کو لے کر چلے تو ایک مرتبہ جو وہاں کے سردار تھے وہ کہا ابو طالب کیا تمہیں مکے کا اصول نہیں معلوم؟ کہا جو بھی بچہ آتا ہے اسے اس پتھر پر لٹایا جاتا ہے، اور ایک اژدھا آتا ہے، ایک اژدھا آتا ہے، وہ اس کے قریب اگر اس کو کاٹ لے تو یعنی وہ صحیح راستے سے نہیں آیا، اور اگر وہ کچھ نہیں کہتا خاموش طریقے سے واپس چلا جاتا گا تو یعنی حلال طریقے سے آیا۔ تو ایک مرتبہ کہا وہ طالب اپنے بیٹوں کو یہاں لٹاؤ۔ اب ابو طالب کو کیا اضطراب تھا، ابو طالب نے ایک مرتبہ لٹایا، جیسے ہی وہ بچہ اس پتھر پر لٹایا فوراً
وہ اژدھا آیا اور آنے کے بعد امام کی ابھی ولادت ہوئی ہے، فوراً جیسے ہی وہ اژدھا قریب آیا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اژدھا کے دو ٹکڑے کر دیے، دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک مرتبہ سنیے، سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیا، سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیا، اور چیرنے کو پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ جیسے ہی اس بچے نے اس سانپ کے دو ٹکڑے کیے، فوراً جتنے بھی وہاں بھیڑ موجود تھی مکے والے تھے، فوراً کہنے لگے حیا درہ حیا درہ۔ جب اسی کو کثرت سے کہا جائے گا تو آواز آئے گی حیدرہ حیدرہ حیدرہ۔ بس عزیزو، جیسے ہی امام نے اس کے دو ٹکڑے کیے، فوراً مکے والے کہنے لگے ابو طالب تمہارے بیٹے نے آج ہمارے ترازو کو توڑ دیا، ہمارے میزان کو توڑ دیا۔ بس فوراً ابو طالب نے گود میں لیا اور ایک مرتبہ بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا آج سے یہی میزان ہے، بھائی توجہ، آج سے یہی میزان ہے۔ بس جس کے دل میں اس بچے کی محبت ہوگی سمجھ لینا وہ حلال زادہ ہے، واللہ حرام۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ عزیزان اکرام قلب، یہ ہے علی کہ بھی بچپن میں شجاعت کا کیا عالم ہے، تو ذرا سوچیں کہ جب جوانی کا کیا عالم ہوگا۔ یہی دیکھیے جب آغوش رسالت میں جملہ سنیے سودا کرتے ہوئے مرضی پروردگار کا سودا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ جہاں جہاں بھی امام نے اپنے صحابیوں کو بھیجا ہے یہی کہہ کر بھیجا ہے کہ ہمیشہ ہماری ولایت کا اعلان کرتے رہنا، ہماری ولایت کا دفاع کرتے رہنا۔ عزیزان محترم، جب کسی شخص نے ایک عالم دین تھے، ایک کے گھر پہ پڑھانے جایا کرتے تھے اس کے بچوں کو، لیکن وہ اہل بیت کا دشمن تھا، اس کو عالم دین و تقیہ میں تھے اس دور میں، تو جس کے بچے تھے انہیں معلوم نہیں تھا یہ شیعہ ہے۔ ایک مرتبہ کہا کسی شخص نے آنے کے بعد کہ جو تمہارے بچوں کو یہ پڑھاتا ہے یہ شیعہ ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا کہ بس میں جانتا ہوں۔ کہا امتحان لے لو، امتحان لے لو۔ کہا ٹھیک ہے۔ بس جب وہ عالم دین آئے اور آنے کے بعد وہ ایک دم کہتا ہے یہ بتاؤ آج کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، کیا یہ دونوں بیٹے افضل ہیں یا حسن و حسین علی کے بیٹے افضل ہیں؟ بھائی چاہے جتنا بڑا تقیہ میں رہنے والا ہو لیکن جب حرف اہل بیت پہ آتا ہے تو خاموش نہیں رہتا، خاموش نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ جلال میں آ گیا، کہا یہ تیرے دونوں بیٹے؟ کہا حسن و حسین؟ کہا یہ دونوں بیٹے؟ کہا کہ میرے مولا تو، میں یہ سمجھتا ہوں میرا مولا تو تمام نبیوں سے علاوہ رسول خدا کے تمام نبیوں سے افضل ہے۔ بھائی کہا کس طرح سے ثابت کر؟ میں نے اپنی پہلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ دیکھیں میرا مولا تمام نبیوں سے افضل ہے، علاوہ رسول خدا کے تمام نبیوں سے افضل۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ بہت سی جگہوں پر خود امام نے بیان کیا۔ ایک روز یہاں بھی اس عالم دین نے جو میں اب بیان کرنے والا ہوں، یہاں بھی اسی عالم دین نے اسی طرح سے دلیلوں کے ساتھ بیان کیا۔ اور مسجد کوفہ میں جب ساسا نے سوال کیا تھا، ساسا ابن سوہان نے کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ تمام نبیوں سے افضل ہے؟ کہا ہاں میں تمام نبیوں سے افضل ہوں۔ کیا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہا ہاں۔
اور ایک تو یہ ہے، اور دوسری جگہ پر جب چھٹے امام کا دور تھا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب دور تھا تو اس وقت بھی ایک عورت جب بادشاہ نے دربار میں بلایا، کہا تو امام کی بہت زیادہ، امام علی کی اور اہل بیت علیہ السلام کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان کرتی ہے، جگہ جگہ پر جاتی ہے، بتا میں افضل، یعنی وہ بادشاہ تھا، میں افضل ہوں یا تیرا علی افضل ہے؟ کہا کہ کیا بات کرتا ہے تو، کہا اور میرا مولا کہا۔ تو بہت سی جگہوں پر خود امام نے بیان کیا اور امام کے چاہنے والوں نے بھی بیان کیا، لیکن یہاں میں وہ بیان کرتا ہوں کہ جو امام نے خود اپنی زبان سے بیان کیا، سنیے بس اسی پر مجلس کو تمام کر دوں گا۔ کیا جب سوال کیا ساسا ابن سوہان نے کہ مولا بتائیے کہ آپ کس طرح سے تمام نبیوں سے افضل ہیں، کہا کہ دیکھو قرآن کی آیت ہے کہ اے رسول جو میں نے تمہارے اوپر نعمتوں کو نازل کیا ہے انہیں لوگوں کو بتاؤ۔ اے ساسا یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کر رہا ہوں، یہ تو پروردگار عالم کی نعمت ہے، رحمت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تم نے سوال کیا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ ساسا نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا آپ جناب آدم سے افضل ہے؟ کہا ہاں میں جناب آدم سے افضل ہوں۔ کہا کیوں کر آپ جناب آدم سے افضل ہیں؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ ساسا سنو، قرآن کی آیت ہے جناب آدم کے لیے، اے آدم لا تقرب ھذا الشجر، اے آدم اس شجر کے قریب نہ جانا۔ اے ساسا کیا تم جانتے ہو وہ پودا کس کا تھا، وہ درخت کس چیز کا تھا؟ کہا نہیں مولا میں نہیں جانتا۔ کہا کہ ساسا وہ پودا وہ درخت گندم کا تھا۔ اے ساسا اللہ نے جناب آدم کو اس درخت کے اس پودے کے قریب جانے سے منع کیا تھا، وہ گندم کا درخت تھا۔ اے ساسا میں نے اپنی پوری زندگی جو پر گزارتی گندم کا ایک دانہ نہیں کھایا، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ ایک مرتبہ ساسا ابن سوہان کہتے ہیں مولا کیا آپ جناب نوح سے بھی افضل ہیں؟ کہا ہاں میں جناب نوح سے بھی افضل ہوں۔ کہا کیوں کر آپ ان سے افضل ہیں؟ کہا دیکھو جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی، اس کے باوجود بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کر بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا کہ پروردگار عالم میں یہ جو قوم ہے یہ جتنے بھی بچوں کو پیدا کرتی ہے انہیں بھی کافر و مشرک بنا دیتی ہے، پروردگار عالم تو ان پر عذاب نازل کرتے، تو ان پر عذاب نازل کرتے۔ جناب نوح نے یہ بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ امام کہتے ہیں ساسا مجھ پر نوح سے زیادہ ظلم کیے گئے لیکن میں نے کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں بددعا کے لیے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا، ہاتھوں کو بلند نہیں کیا۔ بس ایک مرتبہ جناب ساسا ابن سوہان کہتے ہیں کہ مولا کیا آپ جناب ابراہیم سے بھی افضل ہیں؟ کہا ہاں میں جناب ابراہیم سے بھی افضل ہوں۔ کہا کیوں کر آپ افضل ہیں؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے ایک منزل پر پروردگار عالم سے کہا تھا اے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، توجہ توجہ، تو کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مجھے ایک مرتبہ دکھلا دے۔ تو آواز آئی تھی ابراہیم کیا تمہیں مجھ پر شک ہے؟
کیا تمہیں مجھ پر شک ہے؟ کہا نہیں پروردگار عالم شک نہیں ہے، بس اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی توجہ، جناب ابراہیم نے کہا میں اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام کہتے میں نے کسی مقام پر کہا تھا لو کشف الغطاء، اگر میرے سامنے زمین و آسمان کے تمام حجابوں کو ہٹا دیا جائے، جب بھی میرے ایمان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ میرا مولا کل ایمان ہے، کیونکہ میرا مولا کل ایمان ہے۔ عزیزان اکرام، ایک مرتبہ جناب صاحب ابن سوحان کہتے کہ مولا کیا آپ جناب موسیٰ سے بھی افضل ہے؟ توجہ، کیا آپ جناب موسیٰ سے بھی افضل ہے؟ کہا ہاں میں جناب موسیٰ سے بھی افضل ہوں۔ کہا کیوں کر آپ جناب موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا سنو، جناب موسیٰ کی ہیبت تمام نبیوں میں مشہور ہے، تمام نبیوں میں موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے۔ اے ساسا، جب قرآن کی آیت ہے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ پر وحی نازل کی، اے موسیٰ جاؤ فرعون طغیان گر ہو گیا ہے، اس کی تبلیغ کے لیے جاؤ، اس کی تبلیغ کرو، تو اس وقت جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا پروردگار مجھ سے فرعون کا ایک سپاہی قتل ہو گیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، توجہ، میری کمر مضبوط کرنے کے لیے مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے بھائی ہارون کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ توجہ، میں اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون کو لے جاؤں۔ اے ساسا، وہاں پر موسیٰ گھبرائے، لیکن جب میرے رسول نے مکے میں مجھ سے کہا کہ اے علی جاؤ مکے میں اعلان برات کر دو، تو میں نے نہ پروردگار عالم سے کہا کہ مجھے کسی کو میرے ساتھ کسی کو مدد کے لیے بھیج دے، نہ میں نے اپنے بھائی محمد سے کہا کہ مجھے میرے ساتھ کسی کو مدد کے لیے بھیج دو۔ لیکن جب میں مکے میں پہنچا، تمام مجمع مکے میں اکٹھا تھا، میں ایک مرتبہ پہاڑی سے اتر کے خانہ کعبہ کی جانب جب چلا تو میں احرام میں تھا۔ جب میں احرام میں تھا، آپ جانتے ہیں کہ جب احرام میں کوئی شخص ہوتا ہے تو ہتھیار نہیں لگائے جاتے، تلوار یا کوئی بھی ہتھیار نہیں لگایا جاتا۔ امام کہتے جب میں چلا تو ایک بھیڑ تھی جو راستہ دیتی چلی گئی، تو ایک مرتبہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا دیکھو یہ وہی علی ہے کہ جس نے تیرے بابا کو مارا تھا۔ کوئی کہتا ہے مجھے کیا کہتا ہے اسی علی نے تیرے چچا کو بھی تو مارا تھا۔ یعنی ایک دوسرے کو غیرت دلا رہے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی طاقت جرأت نہیں تھی کہ میرے راستے کو روک دے، میرے راستے کو روک دے۔ ایک مرتبہ میرا مولا خانہ کعبہ پر چڑھنے کے بعد اعلان برات کیا کہ اس مقام پر میں نے دیکھا کہ سب کے سب چہروں پر ایک ڈر تھا، لیکن جب میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا تو میرے اندر کوئی بھی ڈر یا ڈر کوئی بھی ڈر موجود نہیں تھا۔ ایسا سا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ کوئی بھی ڈر میرے اندر نہیں تھا ساسا، اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ ایک مرتبہ ساسا ابن سوحان کہتے ہیں اچھا
مولا یہ بتائیے کیا آپ جناب عیسیٰ سے بھی افضل ہیں؟ توجہ بھائی اس کو تمام کر لو. مولا کیا آپ جناب عیسیٰ سے بھی افضل ہیں؟ کہا ہاں میں جناب عیسیٰ سے بھی افضل ہوں. کہا کیوں کر آپ جناب عیسیٰ سے افضل ہے؟ بس ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں دیکھو کہ جب مریم کا جب جناب عیسیٰ کے وقت ولادت قریب تھا تو جناب مریم بیت المقدس میں موجود تھی. پروردگار عالم نے کہا اے مریم یہ عبادت گاہ ہے ولادت گاہ نہیں, یہاں سے باہر چلی جاؤ. توجہ عیسیٰ کی ماں کو کہا جناب مریم کو کہا اے مریم یہ عبادت گاہ ہے عبادت خانہ ہے ولادت خانہ نہیں ہے, یہاں سے باہر چلی جاؤ. ایسا سا جب میری ولادت کا وقت آیا قریب آیا تو پروردگار عالم نے میری ماں کو خانہ کعبہ میں بلایا, خانہ کعبہ میں بلایا. ایسا سا یہاں پر جناب مریم اور میری ماں فاطمہ بنت اسد کا کوئی تقابل نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر عیسیٰ اور میرا مقابلہ ہے. وہاں پر عیسیٰ کی وجہ سے بیت المقدس سے نکالا گیا, یہاں پر میری وجہ سے میری ماں کو خانہ کعبہ میں بلایا گیا. صلوات پڑھے محمد والے. یہاں پر میری ماں میری وجہ سے بلایا. عیسیٰ نے گرامی قدر یہ ہے علی. اب آپ ذرا سوچیں کہ جس علی کا اتنا مقام اتنی منزل اتنی منزلت کا حامل ہو, اس علی کے ہمارے دل میں محبت ہے ولایت رکھتے ہیں. لیکن عزیزان محترم آپ ذرا انصاف سے بتائیے, بس مسائل پڑھنے والا ہوں عزیزو, بس ایک جملہ, کیا ہمارے دل میں آپ ذرا خود انصاف سے بتائیے کہ آپ کے دل میں جس کی محبت ہوگی جو محبوب کہتا رہے گا اس پر اس سے محبت کرنے والا اس ہر چیز کو کرے گا نا کہ بھئی اس نے کہا جس سے میں محبت کرتا ہوں. توجہ اور انسان کرتا بھی. اب ذرا انصاف سے بتائیے ہم مولا کی ولایت دل میں رکھتے ہیں, مولا سے محبت کرتے ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ ہم کتنی اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں, یا میں اپنے مولا کی کتنی اطاعت کرتا ہوں. میں امام کا چاہنے والا ہوں, اہل بیت علیہ السلام کی محبت میرے دل میں ہے, لیکن میں خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں کتنی اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہوں, کتنے ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرتا ہوں. اگر میں عمل نہیں کرتا میرے اندر, میں عمل نہیں کرتا, ولایت ہے میرے اندر, محبت ہے, لیکن میں عمل نہیں کر رہا تو وہ محبت نہیں ہے. توجہ, وہ محبت نہیں ہے, وہ ولایت نہیں ہے. ہاں عزیزو یہ حقیقت ہے کہ جب تک ولایت علی کا اقرار نہ ہو کوئی عبادت قبول نہیں. بھئی جب رسول کی رسالت مکمل نہیں ہوئی تو ہماری نمازیں ہماری عبادتیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ لیکن عزیزو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا, یہ مجلس یہ ماتم آئے سب ہونا چاہیے, لیکن مقصد کو سمجھتے ہوئے کیوں امام نے قربانیاں دی ہیں, کیوں امام نے اپنا بھرا گھر کربلا میں اٹھا دیا. 40 پرسوں کو 40 ہے, مسلسل رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر, ہاں عزیزو مولا نے اسی عبادت, اسی نماز, اسی قرآن, اسی ولایت کو بچانے کے لیے میرے مولا نے کربلا میں بھرا گھر اٹھا دیا. اللہ اکبر. صرف یہی نہیں بلکہ
قربانیاں کس طرح سے دیتے گئے. کبھی علی اکبر کی قربانی دی ہے. ذرا سوچیں صاحب اولاد ہے, کسی کا اگر جوان بیٹا چلا جائے تو کیا اس کے باپ پہ گزرتی ہے, لیکن کوئی حسین سے پوچھے کہ جب علی اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکالا. اللہ اکبر, جزاکم اللہ خیر الجزا, خدا کوئی غم نہ دے سوا غم ابا عبداللہ کے. عزیزو بس دو جملے مسائل کے پڑھنے ہیں. ہاں عزیزو, صرف علی اکبر کا سینہ نہیں دیا ہے, علی اکبر کا جگر نہیں دیا ہے, بلکہ عباس کے بازو بھی دیے ہیں. عباس کے بازو ہی نہیں دیے ہیں بلکہ علی اصغر کا چھدا ہوا گلا بھی دے دیا ہے. ہاں عزیزو, صرف یہی تک نہیں بلکہ زینب نے اپنی چادر بھی دے دی ہے, سکینہ نے اپنے گوشوارے بھی دے دیے ہیں. ہاں عزیزو, یہی قافلہ ہے کہ جب کربلا سے کوفہ و شام کی منزلیں طے کرتا ہوا شام پہنچا ہے. جانتے ہیں کس طرح سے سفر کیا ہے؟ ذرا انصاف سے بتائیے. ننگی اونٹ کی پیٹھ ہو اور اگر کسی جوان کو بھی اس ننگی اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا دیا جائے تو 20 کلومیٹر بھی وہ سفر نہیں کر سکتا. لیکن کوئی پوچھے ان اسیران کربلا سے کہ کس طرح سے انہوں نے بے کجاو اونٹ کے اونٹ پر 2200 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے. ہاں عزیزو, جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو ایک مقام پر امام کہتے ہیں کہ شام کے بازار میں اتنا ہجوم موجود تھا کہ جتنا یہ ہمارا قافلہ آگے بڑھتا تھا اتنا ہی یہ پیچھے کو ہٹ جایا کرتا تھا. عزیزو, اسی عالم میں سکینہ نے ایک بی بی کی طرف نظر پڑی, کیونکہ سکینہ دیکھتی ہوئی آ رہی تھی کہ جہاں سے بھی ہم گزرتے ہیں ہر شخص کے ہاتھ میں یا ہر عورت کے ہاتھ میں پتھر ہوا کرتا تھا. کیوں؟ وہ ہمارے مارا کرتے تھے, وہ اس قافلے کے اوپر مارا کرتے تھے. عزیزو, جب ایک مقام پر پہنچے ہیں نا تو جناب سکینہ جناب زینب سے کہتی ہے, پھوپھی اماں, یہ جو بی بی دکھ رہی ہے یہ مجھے ایسا معلوم ہوتی ہے شاید ہمارے چاہنے والی ہے. تو ایک مرتبہ پھوپھی کہتی ہے, بیٹا سکینہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ ہمارے چاہنے والی ہے؟ تو شہزادی کہتی ہے, پھوپھی اماں میں دیکھتی آ رہی ہوں کہ ہر کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے, لیکن یہ جو بی بی ہے اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے. ہاں عزیزو, جانتے ہوں بی بی کون ہے. ایک مرتبہ وہ شہزادی, ابھی نام نہیں بتاؤں گا, آپ سنتے جائیے گا, گردیا کرتے جائیے گا. ہاں عزیزو, وہ شہزادی جو کہ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی وہ کہتی ہے, وہ شام کی شہزادی. ایک مرتبہ اور شہزادی جب اس قافلے کو دیکھتی ہے تو سب سے آگے کیا دیکھتی ہے کہ ایک نیزے پر سر علی اکبر ہے, کہ جس کو دیکھ کر ایک مرتبہ وہ شام کی شہزادی کہتی ہے, یہ سر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مدینے میں میرا مولا حسین کا بیٹا علی اکبر ہوا کرتا تھا. جیسے ہی وہ سر آگے بڑھا, جناب قاسم کا سر آگے آیا. ایک مرتبہ پھر سے کہا, یہ سر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مدینے میں میرا یتیم قاسم, میرے مولا حسن کا یتیم قاسم ہوا کرتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی وہ سر آگے بڑھا, کیا دیکھتی ہے کہ ایک قیدی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے, گلے میں توق ہے. ایک مرتبہ اپنی کنیز کو بلاتی ہے اور بلانے کے بعد کہتی ہے, خدا گواہ ہے یہ شخص مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا مدینے میں میرے مولا حسین کا بیٹا سجاد ہوا کرتا ہے. بس عزیزو, اب رہا نہ گیا. ایک مرتبہ کنیز سے کہتی ہے, کنیز ذرا جاؤ, جا کر اس قیدی سے پوچھو یہ کہاں کے رہنے والے, اس کا نام پوچھو کہ یہ کون ہے, اس سے پوچھو کہ انہیں کس جرم میں قید کیا گیا ہے. ایک مرتبہ ایک جملہ اور کہتی ہے, اے کنیز سنو, جا کر سب سے پہلے سلام کرنا. ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے, اے شہزادی سلام کیوں کروں, یہ تو کافر ہے. اے جناب شہزادی کہتی
کہتے ہیں اے کنیز میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے جا کے سلام کرنا. بس جیسے ہی یہ کنیز اس بیمار کے قریب پہنچی جانے کے بعد سلام کیا. عزیزو ایسے عالم میں جب سید سجاد نے سلام سنا عزیزو میرا مولا گردن نہیں موڑ سکتا تھا. ایک مرتبہ پورا رخ لیا اور لینے کے بعد کا کون ہے جو ہمیں اس عالم غربت میں سلام کر رہا کون ہے جو سلام کر رہا ہے؟ ہاں عزیزو بس کہتی ہے وہ کنیز کہتی ہے اے قیدی ذرا بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو, تمہارا کیا نام ہے؟ بس عزیزو وہ کہتے ہیں کہ کس نے کہا ہے؟ کہا کہ میری شہزادی نے یہ سوال پوچھوایا ہے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو, تم کون ہو؟ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں اے کنیز ذرا اپنی شہزادی سے کہہ دینا, اپنی شہزادی سے کہہ دینا جو تمہیں سوال کرنے ہو ذرا اس بازار میں آ کر سوال کرو. بس جیسے ہی یہ سنا نا تو فوراً وہ کنیز کہتی ہے اے قیدی کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ میری شہزادی پردے میں رہتی ہے, میری شہزادی پردے میں رہتی ہے, کیا اس بازار میں میری شہزادی آئے؟ کیا اس بازار میں میری شہزادی آئے گی؟ بس ایک مرتبہ امام نے ایک جملہ کہا اے کنیز جا کر اپنی شہزادی سے ایک پیغام اور دے دینا, کہنا کہ اپنی شہزادی سے کہنا کہ دیکھو وہ وقت آ گیا ہے کہ جب تمہارے مولا حسین نے کہا تھا کہ اے لہذا کہ جب تمہارے شام کے بازار میں ایسا قافلہ ہے تو تم اپنے گھر میں نہ بیٹھنا بلکہ اس کے صلہ رحم کے لیے بازار میں آ جانا. اللہ اکبر, جزاک اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوا میں باپ اللہ کے. حاضر تو بس مجلس تمام ہو رہی ہے. جیسے ہی وہ کنیز اپنی شہزادی کے بارگاہ میں پہنچی اور جانے کے بعد کا کیا عجیب قیدی ہے, عجیب قیدی ہے. وہ کہتے ہیں وہ قیدی کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی شہزادی کو یہاں پر بھیج دے, اور ایک جملہ اور کہتا ہے کہ اپنی شہزادی سے کہہ دینا کہ جو پیغام میرے تیرے مولا حسین نے تجھ سے مدینے میں کہا تھا اس کو آج پورا کر دے. بس جیسے ہی یہ سنا فوراً تڑپ گئی, اپنی چادر کو سر پہ رکھا, مدینے کا رک کر کے کہتی ہے اے مولا آپ کے کہنے پر میں بازار میں جا رہی ہوں, آپ کا پیغام ہے, آپ کا پیغام, اس لیے میں بازار میں جا رہی ہوں. ایک مرتبہ ایک جملہ اور کا اے شہزادی زینب مجھے معاف کر دینا, اے شہزادی زینب مجھے معاف کر دینا, آپ سے میں نے پردے کو سیکھا ہے لیکن آپ مولا کے پیغام کی وجہ میں بازار میں جاتا ہوں. جزاک اللہ خیر جزا. بس آخری جملہ عزیزو یہی شہزادی ایک مرتبہ امام کے قریب پہنچی. جیسی قریب پہنچی نا فوراً سر حسین سے ارے تلاوت قرآن کی آواز آنا شروع ہوئی. ایک مرتبہ ارے سر حسین کی طرح مخاطب ہوئی, اور مخاطب ہونے کے بعد کہتی ہے یہ کیسا سر ہے, اس سر سے تو میرے مولا حسین کی تلاوت کی آواز آ رہی. بس اتنا سننا تھا. ارے امام نے آواز دی اے بہن ریحانہ کیا تو نے نہ پہچانا؟ ارے یہ میرے بابا کا سروں کے نازا پر بلا. بس اتنا سننا تھا. ایک روح سے آواز اے ریحانہ